حدیث نمبر 591، نئی فصل ہم شروع کر رہے ہیں یہاں پر. فصل فی ان الامة تسأل عن مکانة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی القبور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت سے متعلق قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام ہے آپ کا، کیا سمجھتے ہیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے کو، اس سے متعلق قبر کے اندر سوال کیا جائے گا. اس سے متعلق یہ چیپٹر اور یہ فصل ہے. حدیث نمبر 591، 591. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک بندہ جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بے شک بندہ جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کو دفنانے والے اس کے ساتھی اسے دفنا کر پلٹ کر جا رہے ہوتے، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. یہ اتنے متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، لیکن ہمارے غیر مقلد بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فرماتے وہ میت کو دفنا کر اس کے ساتھی پلٹ کے جا رہے ہوتے، اور یہ میت ان جانے والوں کے چپل کی آواز کو بھی سن رہا ہوتا. آپ دیکھیے عام آدمی بھی اگر قبرستان میں چلے نا تو کئی مرتبہ پیر کی آواز آتی، کئی مرتبہ پیر کی آواز نہیں آتی، کیونکہ قبرستان میں مٹی ہوتی ہے، قبرستان میں مٹی ہوتی ہے اور مٹی پہ زیادہ آواز نہیں آتا، بہت غور سے سننے پر ہی آواز آتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ میت کی سماعت اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ جو پلٹ کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مٹی میں سے چلتے ہوئے ان کے چپل کی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ. جب پلٹ کر وہ جاتے ہیں، وہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسے سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. جی کیا کہتا ہے نہیں، آج کیا کہتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ آج اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے نہیں، شخص کی طرف بتا کر کہیں گے. جی کیا کہیں گے، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، زندگی بھر میں کیا بولتا رہتا تھا کہ وہ بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، باعظمت ہے، مقام والے ہیں، منزلت والے ہیں، اللہ کے نبی، یہ کہتا تھا. یا جی نہیں ان کو تو اتنا معلوم نہیں تھا، نہیں انہوں ختم ہو گئے، معاذ اللہ انتقال ہو گیا، اب تو انہوں سن بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی پازیٹیو بولتا تھا، نیگیٹو بولتا تھا، عظمت بیان کرتا تھا، کیا کرتا کیا تھا. جی کس کے متعلق سوال کریں گے، لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کے بارے میں. ہذا اس میں اشارہ ہے، ہذا عربی زبان میں دیکھیں ما کنت تقول فی ہذا، ہذا مطلب دس، یہ آدمی کے بارے میں کیا کرتے، کیا کہا کرتا تھا. اب اس میں محدثین کرام شراح حدیث نے اس میں دو باتیں بتائے ہیں. نمبر ایک، یا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویر دکھائی جاتی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مزار اطہر میں ہی ہوتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک امیج بتا کر پوچھتے کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. نمبر ایک. نمبر دو یہ بات بتاتے، تین باتیں ہیں اس میں ٹوٹل. نمبر دو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر آدمی کو جب دفنایا جاتا ہے یا جو مر جاتا ہے عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو جہاں پر ان ہوتا وہاں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے تک ایک راستہ بنا دیا جاتا، اور ہر آدمی اپنی قبر میں سے جہاں پر بھی وہ ہو اس مقام سے وہ میت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ شریف میں دیکھ سکتی ہے. دوسری بات یہ بتائے ہیں، ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضہ پاک میں مدینہ شریف میں ہیں، لیکن اس کو یہاں سے وہاں تک راستہ بن جاتا ہے اور یہ حضور کو دیکھتا ہے اور بتا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. دو باتیں ہو گئی. نمبر تین بات یہ ہے کہ محدثین کرام نے بتایا کہ جب کبھی کوئی آدمی کو دفنایا جاتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. تو اس وقت جب تشریف لاتے دو فرشتے آتے ہیں اور بتا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تین باتیں ہو گئی یہاں پر، یا تصویر دکھایا جاتا، یا آقا اپنے روضہ پاک میں ہوتے یہاں سے وہاں تک دکھایا جاتا، اور تیسری بات کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام روضہ پاک میں تشریف لاتے ہیں. اور تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات پر بھی عقیدہ رکھنا درست ہوتا ہے. شاعر کیا کوئی نعتیہ شعر ہے نا، کسی کے انتقال پر، میں چھوٹے صاحب کے انتقال پر، قادری چمن میں جب چھوٹے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا
تو اس وقت میں یہاں حیدرآباد میں بارگاہ ہے قادری چمن، وہاں کے صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو وہ نعت شریف پہلی مرتبہ سنا تھا وہ، لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ کیسے رونا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. یعنی ایسے نعت شریف ہے گویا کہ میت وہ نعت شریف پڑھ رہی ہے، میں نہ دھو کر سفید کپڑے پہن کر سرما لگا کر میں نکل رہا ہوں. کیوں؟ لحد میں، لحد یعنی قبر، لحد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو، میرے رشتہ داروں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں. بڑا اچھا لگا تھا شعر، سبحان اللہ. تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ تو یقین ہے، یہ تو یقینی عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے، اور یہ بھی ایک یقین ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قبر میں اپنے قدم مبارک رکھیں گے اور تشریف لائیں گے. جب یہ سوال کریں گے فرشتے کہ اس شخص کے بارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اپنی زندگی میں، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اب رہا ایمان والا، سو وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہے. فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ. تو اس سے کہا جائے گا یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ جہنم میں یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا. جی اس کو دوزخ کی طرف دکھایا جائے گا پہلے، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ تیرا ٹھکانہ ہو سکتا تھا جہنم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے بدل دیا. ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا اور جنت میں تجھے یہ سیٹ اور یہ پوزیشن اور یہ مقام عطا کر دیا. یہ تیرا دوزخ میں ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بدل کر، کیونکہ تو نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح گواہی دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں تجھے یہ ٹھکانہ عطا فرما دیا. پھر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، ہر میت اپنی قبر اور اپنے برزخ میں جہاں پر وہ ہے اس جگہ سے وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھ لے گا کہ کہاں ہو سکتا تھا اور کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دیا ہے. قال، پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُنَافِقُ، اب رہا جو آدمی منافق ہے، جی اما المنافق والکافر، ایک جو کھلم کھلا کافر ہو گیا اور حضور کا انکار کر دیا، جی اسلام کا انکار کر دیا، وہ، یا پھر وہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان تو بتاتا تھا لیکن اندر بغض نبی رکھتا تھا یا بغض قرآن رکھتا تھا یا بغض اسلام رکھتا تھا، مسلمانوں سے حسد کرتا تھا، اہل بیت سے حسد اور بغض رکھتا تھا، یہ منافق جو ہوتا ہے. اب رہا منافق اور کافر، فیقال له، اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی هذا الرجل، منافق اور کافر سے پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا تو اس شخص کے بارے میں. جب پوچھا جائے گا فیقول لا ادری، اس کو جواب نہیں آئے گا، وہ نہیں بول پائے گا. جیسے دنیا کے اندر تو دھڑا دھڑ ایک ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں نا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں، چلتے پھرتے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مسجد میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو مقام مل جائے تو مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹ بولتے ہیں. ایسے بھی منافق ہوتے ہیں. تو وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں اور منافق ہوتے ہیں، خود کو اپنے آپ کو رسول اللہ کا وفادار کہتے ہیں حالانکہ ہوتے غدار ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ نہیں آئے گا، ان کی زبان حضور کے لیے گواہی نہیں آئے گا، تو وہ کہیں گے لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا آ رہا تھا جو لوگ کہتے آتے تھے، جو لوگ سب لوگ جو بولتے تھے بس وہ بھی میں بھی وہی کہتا تھا، مجھے نہیں پتا. فیقال، تو پھر کہا جائے گا فرشتوں کی طرف سے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا ہے نہ تو نے پڑھا ہے. جی نہ تو نے جانا ہے نہ تو نے پڑھا ہے، نہ لوگ سے صحیح علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن و حدیث پڑھ کے صحیح علم حاصل کیا. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً، پھر اس کے بعد اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ایک ایسا مارا جائے گا، ایسا مارا جائے گا. فَيَصِيحُ صَيْحَةً، پھر وہ ایسا چیخے گا، يَسْمَعُ مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، اس کو ہر وہ شخص اس کی چیخنے کی آواز کو سنے گا سوائے الثقلین یعنی انسان اور جنات. انسان اور جنات کو چھوڑ کر ہر چیز جو وہاں پر قریب میں ہوگی، ہر چیز، جانور ہوں گے، پتھر، درخت وغیرہ، ہر چیز کو اس کے چیخنے کی آواز آئے گی، اس کو ایسا ہتھوڑا مارا جائے گا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. حدیث نمبر 592. اب یہاں پر پتہ چل گیا اس حدیث شریف متفق علیہ حدیث شریف سے پتہ چل گیا کہ
آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق ایک فائنل کویسچن کیا جائے گا قبر کے اندر. اور جیسے کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بتایا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر جتنے قبر کے سوالات، حالانکہ سوالات تو 3 ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہے وہاں پر. یا من نبیو کا آسان الفاظ میں کہتے ہیں من نبیو کا، پورا سوال ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو یہ 3 سوال ہے، تینوں سوال ہے، لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایت کیا ہے بس وہ تیسرا سوال روایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سوال کے بعد فیصلہ ہو جاتا. پہلا سوال میں اگر صحیح کہے یا غلط کہے، پھر آپشن ہے، گنجائش ہے کہ دوسرا سوال ہوگا، اور دوسرا سوال صحیح کہے یا غلط کرے تیسرا سوال کی گنجائش ہے. لیکن تیسرا سوال ایسا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، یہ فیصلہ ہے. یہ بھلے اوپر دونوں سوال میں اونچ نیچ کیا ہو یا دونوں سوال اوپر کے صحیح جواب دیا ہو، لیکن اگر تیسرا سوال صحیح جواب دیا تو جنت ہے، اور تیسرے سوال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اگر گواہی نہیں دے سکا تو جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شیخ الاسلام نے بتایا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک جگہ بھی وہ دونوں سوالوں کا ذکر نہیں ہے، صرف تیسرے سوال کا ذکر ہے، کیونکہ یہی فائنل اور سب سے زیادہ اہم سوال ہوگا.